حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد رکھیے گا عزیز ساتھیوں، ذوالبشارتین بھی ہیں، ذوالبیعتین بھی ہیں، ذوالنورین بھی ہیں، ذوالہجرتین بھی ہیں۔ ذوالنورین ان کا ایسا لقب ہے جو کائنات میں کبھی کسی کو نہیں ملا۔ پوری انسانی آبادی از حضرت آدم کا آخری انسان تا قیامت، کوئی انسان یہ شرف حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کو اپنی دو نور نظر بیٹیاں نکاح میں عطا فرمایا۔ پہلے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح فرمایا، ان کے انتقال کے بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح فرمایا، اور جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد سیدنا عثمان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا، عثمان میرے پاس اور بیٹی کوئی نہیں اس وقت، فاطمہ تھی اس کا نکاح میں علی سے کر چکا ہوں، لیکن اگر اللہ مجھے 100 بیٹیاں دیتا اور وہ ایک کے بعد ایک کر کے فوت ہوتی جاتی تو وہ میں ساری کی ساری تیرے نکاح میں دے کر خوشی محسوس کرتی۔ کبھی کبھی ہمیں یہ سیرت بھی پڑھنی چاہیے کہ داماد کو کیسا ہونا چاہیے، کس طرح اپنے ساس سسر کی عزت، ان کی تکریم، کس طرح اپنی اہلیہ کا خیال، اس کی خدمت۔ ہمارا تو عجیب مزاج بن گیا عزیز ساتھیوں، ہم لوگ جب کسی کی بیٹی کو اپنی بہو بناتے ہیں تو اس کو اپنی بیٹی کا مقام دینے کو تیار نہیں ہوتے، گھر کی ملازمہ بنا کر رہتے ہیں۔ سب سے پہلا جھگڑا ہی اس بات پر ہوتا ہے کہ جی اس نے میرے لیے روٹی کیوں نہیں بنائی، اس نے مجھے پانی کا گلاس کیوں نہیں پیش کیا۔ اور بعض خواتین اللہ معاف فرمائے وہ تو عجیب مزاج کی بن جاتی ہیں کہ جب اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہیں تو ظاہر ہے کہ میاں بیوی میں محبت کا تعلق بن جاتا ہے، تو بیٹے کی ماں یہ بات برداشت نہیں کرتی کہ بیٹا بیوی کو کیوں وقت دے رہا ہے، مجھے کیوں نہیں۔ یہ انتہائی جاہلانہ بات ہے، یہ اس لیے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے کہ نہ ہم سیرت کو پڑھتے ہیں نہ ہم سیرت کو سنتے ہیں، ہمارا مزاج بگڑ گیا، ہمارا علم خراب ہو گیا۔ عمل خراب ہو نا تو یہ اتنی بڑی مصیبت نہیں ہوتی، علم ہی خراب ہو گیا۔ ایک ڈائبٹک ہے، اگر جیسے میں شوگر کا مریض ہوں، میں اگر کبھی کبھی میٹھا کھا لوں تو یہ میرے عمل کی خرابی ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جی نہیں میٹھے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، میٹھا تو شوگر کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، تو یہ میرے علم کی خرابی ہے، یہ زیادہ نقصان ہے۔ اس لیے کہ عمل خراب ہو جائے تو اصلاح کا موقع اور اصلاح کا امید باقی ہوتی ہے، لیکن اگر علم ہی بگڑ جائے تو پھر کیسے اصلاح؟ جب انسان خود کو غلط ہی نہ سمجھے تو وہ کیسے سیدھے راستے کو اپنائے؟ ہماری خانگی زندگی، ہماری ازدواجی زندگی سیرت سے بالکل دور ہو چکی ہے۔ نہ ساس سسر کو اپنے حدود و قیود معلوم ہے، نہ بہو کو اپنی حدود و قیود معلوم ہے، نہ بیٹے یعنی دلہا کو اپنی حدود و قیود معلوم ہے۔ اس وجہ سے پھر معاشرے میں فساد پھیلتا ہے۔ بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے، بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ان سالوں میں سب سے زیادہ عدالتوں میں طلاق اور خلا کے فیصلے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ حالیہ سالوں میں۔ میں فگر نہیں کوٹ کر رہا کہ ایگزیکٹ فگر میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں ہیں ان سالوں میں۔ جب کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں لائیں، اپنی بیٹی بنا کر لائیں، ملازمہ اور خادمہ بنا کر مت لائیں۔ اس معاملے میں شریعت بہت حساس ہے، دوسرے کی فیلنگز کو سمجھیں اور اس کی رعایت کریں، بالخصوص وہ دوسرا جو آپ سے مقام میں کم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا چھوڑ رہے تھے نا تو امت کو 2 پیغام دیے تھے۔ جب بالکل آخری دم نکل رہا تھا ہمارے نبی، جب اسرائیل نے آ کر روح کھینچنا شروع کی
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر امت کے لیے جو آخری 2 پیغام تھے اس میں ایک تو یہ تھا الصلاۃ، چاہے کچھ ہو جائے نماز نہ چھوڑو۔ اور میرے عزیز دوستو، ہم لوگ نماز کے چھوڑنے کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ناک پر بیٹھی مکھی اڑا دی، حالانکہ قرآن کریم کا اسلوب ہمیں بتاتا ہے کہ رزق کی جو کثرت ہے اس میں سب سے بڑا سبب نماز کی ادائیگی ہے۔ اور یہ آیا ہے قرآن کریم کی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے محبوب خود بھی نماز پڑھیے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا اہتمام کرنے کی تلقین فرمائیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، چاہے حالات دائیں بائیں اوپر نیچے کچھ بھی ہو جائیں نماز میں کمی نہ آنے دیجیے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، رزق کمانے کی ذمہ داری ہم نے آپ کے حوالے کی ہی نہیں ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ جب آپ نماز پر قائم رہیں گے تو ہم آپ کو رزق عطا فرمائیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں جی پاکستان مقروض ہو گیا، فلاں سیاستدان کی نہ لگی، یہ بھی ایک شیطان کا حربہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کا بوجھ دوسروں پر ڈلوا دیتا ہے، اپنی کوتاہیاں دکھانے کے بجائے دوسروں کو برا دکھاتا ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح ہی نہ کر سکیں۔ وہ جی فلاں حکومت نے یہ کر دیا، فلاں سیاستدان نے ایسا کر دیا، فلاں جرنیل نے ایسا کر دیا، فلاں نے میں حضرت میں تو جنید بغدادی ہوں جی، میں تو خواجہ معین الدین چشتی ہوں، مجھ میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، ساری کمزوریاں تو حکومت کے اندر ہیں۔ یہ شیطان کا اتنا بڑا حملہ ہے ہمارے اوپر، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ لیجئے کہ چاہے ہمیں کوئی ان حالات میں، جب کہ امت نماز کو چھوڑ چکی، سچائی کو چھوڑ چکی، دیانت کو چھوڑ چکی، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام چھوڑ چکی، اس وقت اگر ہمیں عبد القادر جیلانی بھی وزیر اعظم مل جائے وہ ملک کی ڈوبتی کشتی کو کنارے نہیں لگا سکے۔ ایک اصول بتاتا ہوں، جب آپ قوموں کی تاریخ پڑھیں گے، انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور کردار کا جائزہ لیں گے، یہ اللہ کے صفت انصاف کے خلاف ہے کہ اللہ تھوڑے بندوں کی غلطی کی سزا زیادہ لوگوں کو دے دے۔ سمجھنے کی کوشش کریں میری بات، جو اللہ کی صفت انصاف ہے نا، اس کے اگینسٹ ہے یہ بات کہ غلطی تھوڑے لوگ کریں اور سزا سب کو مل جائے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ہم ہر وقت حکومت کے خلاف، بیوروکریسی کے خلاف، افواج کے خلاف، اور پتہ نہیں کیا کچھ سوشل میڈیا پر لکھتے چلے جاتے ہیں، بولتے چلے جاتے ہیں۔ وہ لوگ تو ساری بیوروکریسی، ساری حکمران طبقہ، ان کو اگر آپ ملائیں تو یہ چند لاکھ بنے، اور قوم جو اس وقت مسائل اور مشکلات کا شکار ہے یہ لاکھوں میں نہیں ہے، خیر سے کروڑوں میں۔ تو یہ اللہ کے صفت انصاف کے خلاف ہے کہ اللہ چند لاکھ کی غلطیوں کی سزا کروڑوں کو دے دے۔ ہاں یہ ہو رہا ہے کہ جب کروڑوں لوگ ہی راہ راست سے ہٹ جائیں تو پھر وہ چند لاکھ کی اچھی محنت بھی رائے گاں چلی جاتی ہے۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پایا کہ نہیں سمجھا پایا۔ اس لیے ایک جگہ آتا ہے اعمالکم عمالکم، ارے بابا حکمرانوں کو برا کہنے کے بجائے اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اس لیے کہ تمہارے اعمال کا نتیجہ بن کر تمہارے حکمران سامنے آ جائیں۔ ہمیں حقوق اور رعایات، ایک دوسرے کے احساسات کا بالکل خیال نہیں، ہم اپنا ہی خیال نہیں کر رہے۔ سب سے زیادہ ہمیں نقصان ہوتا ہے جب ہم نماز چھوڑ دیں۔ میں نے عرض کیا نا آپ کے سامنے، تاجر ہے تو تجارت میں نقصان ہوگا، ملازم ہے تو ملازمت میں نقصان ہوگا، زراعت والا ہے تو زراعت میں نقصان ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے رزق کے وعدے کو نماز کے ساتھ جوڑا۔ امت آج نماز پر آ جائے، آپ یقین فرمائیے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ اربوں ڈالر کا قرضہ ایسے چٹکیوں میں اللہ ادا کروا دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا چھوڑ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب انسان دنیا چھوڑتا ہے تو اپنی اولاد کو سب سے اہم بات کی وصیت کرتا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں بتاتا، اس کو پتہ ہوتا ہے میں آخری سانسیں لے رہا ہوں، اپنی اولاد کو وہ بات بتاؤں کہ جس میں سب سے زیادہ اولاد کا فائدہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، امت نماز کو نہ چھوڑو، اور اس کے بعد فرمایا
نماز کے بعد یعنی وفات کے اور زیادہ قریب ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اپنے چھوٹوں پر، اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کرنا، رعایت کرنا، عفو درگزر کا معاملہ کرنا۔ اب آپ مجھے بتائیے نماز کا تو جو حال ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ہم تو امام ہیں، ہمارا رخ تو ہوتا ہے مغرب کی طرف، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا پیچھے کتنے نمازی ہیں۔ وہ تو آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ نماز کا ہمارا کیا معاملہ ہے، لیکن ذرا سوچئے جو میں بات کر رہا تھا، ہمارے گھروں میں بہو بیٹیوں کے ساتھ کیا ظلم کیا جاتا ہے، کیا وہ ہم سے چھپا ہوا ہے؟ کیا ہم ان کو حقوق دینے پر تیار ہیں؟ کیا ہم ان کو اپنی اولاد کی طرح محبت دینے پر تیار ہیں؟ کیا ہم ان کو اپنی بیٹی سمجھنے پر تیار ہیں؟ ہرگز نہیں، الا قلیل۔ بہت کم گھرانے ہوں گے شاید فنگر ٹپس پر ہم ان کو کاؤنٹ کر سکیں کہ جہاں بہو کو بیٹی سمجھا جا رہا ہے، ورنہ اس کو ملازمہ سے زیادہ حیثیت دینے کے ہم رواداری اور اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا اچھا داماد بن کر دکھایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ مجھے 100 بیٹیاں دیتا، میں ایک کا نکاح عثمان سے کرتا، وہ فوت ہو جاتی، میں دوسری کا نکاح بھی عثمان سے کرتا، وہ فوت ہو جاتی، میں تیسری کا نکاح بھی عثمان سے کرتا، وہ فوت ہو جاتی، حتیٰ کہ میری 100 بیٹیاں فوت ہو جاتی، میں 100 کی 100 عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ایسے داماد بنو نا بھائی، ایسے دل جیتو نا اپنے سسرال کا، اپنی گھر والی کا۔ میرے دوست ہیں مفتی